بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، نہ تو ٹھیک طریقے سے الیکشن ہوا ہے اور نہ ہی ٹھیک طریقے سے سلیکشن ہوئی ہے۔ دونوں میں سے ایک کام کر لیتے، یا بالکل صاف اور شفاف الیکشن کروا لیتے یا پھر بالکل صاف اور شفاف سلیکشن کروا لیتے۔ الیکشن جو ہوا ہے اس کے اوپر بھی نہ پاکستان کے عوام سیٹسفائیڈ ہوئے ہیں ابھی تک، اور نہ ہی دنیا اس کے اوپر مطمئن ہوئی ہے۔ یعنی کہ اگر میں بات کروں تو دنیا اس کی بے ضابطگیوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ کیسے؟ جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، اور امریکہ اور برٹش UN تمام یہ چیزیں باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو الیکشن ہے اس میں بہت سے فلاز ہیں، اس میں بہت سے گیپ ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ جو رزلٹ ہے وہ صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پہ نہیں آیا، جتنا ڈیلے کیا گیا اس میں، اور اس ڈیلے کے دوران جو کچھ رزلٹ صحیح آ رہے تھے ان کو بھی چینج کیا گیا۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر رپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد اگر اگلی بات کروں تو یہ ہے کہ چند اہم رہنما جن کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، پھر انٹرنیٹ کی بندش، کال نیٹ کی بندش اور کافی چیزیں جس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا گیا انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، برطانیہ کی جانب سے اور UN کی جانب سے۔ تو اس کے اوپر تشویش انٹرنیشنلی بھی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے جو لوگ ہیں یا پاکستان کے عوام ہیں وہ تو اس کے اوپر خفا ہیں، اور ان کو پتہ ہے، ان کی تو یہ ایک ترتیب بن چکی ہے کہ ہر الیکشن میں رزلٹ روکے جاتے ہیں، ہر الیکشن میں ڈیلے کیا جاتا ہے، ہر الیکشن میں تبدیل بھی کیے جاتے ہیں رزلٹ، اور بعد میں وہ ہائی کورٹ میں چیلنج بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ کل سلمان اکرم راجہ نے اپنا رزلٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، جس کے اوپر جسٹس باقر علی نجفی صاحب نے سماعت کی، اور جسٹس باقر علی نجفی نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا اور پھر سنایا، اور کہا کہ الیکشن کمیشن اور RO کو رزلٹ جاری کرنے سے روک دیا گیا۔ 12 فروری تک اس کی سماعت کو بھی ملتوی کیا گیا ہے، اور اون چودھری، الیکشن کمیشن اور فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ اب اگر تو یہ صاف اور شفاف طریقے سے الیکشن ہوتا تو پھر میرے خیال میں کسی عدالت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو بالکل کھل کے روز روشن کی طرح عیاں ہو رہی ہیں، اور پھر یہ معاملے سارے کے سارے عدالتوں میں جائیں گے۔ جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں، ان کا اور نواز شریف صاحب کا ٹاکرا تھا لاہور میں، اب وہ جو سیٹ ہے اس کے اوپر بھی بڑی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی سیٹ چیلنج ہونے جا رہی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ پھر شعیب شہین کی جو سیٹ ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا شعیب شہین کی جانب سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو یہ جتنے بھی جو جرلو پھیرے گئے ہیں، آپ مطلب سمجھ رہے ہیں کہ جو ایک ڈیلے کر کے جرلو پھیرا گیا، یہ دنیا بھی سمجھ رہی ہے، صرف پاکستان نہیں سمجھ رہا کہ پاکستان کے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، دنیا نے بھی دیکھا ہے۔ تو میری ایک ہی بات ہے کہ یا الیکشن طریقے سے کروا لیتے، اچھا کروا لیتے، یا پھر سلیکشن طریقے سے کر کے اچھی کر لیتے۔ جس کی سلیکشن کرنا چاہتے تھے اس نے بھی کل ایک سپیچ کی ہے، ایکچولی تو وہ وکٹری سپیچ تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ بس میری اب کامیابی پکی ہے اور میں جا رہا ہوں اسمبلی میں اور میری وزارت عظمیٰ پکی ہے، ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے اور یہ وہ سب کچھ، لیکن وہ بھی اس کے چہرے کے تاثرات بھی، وہ بھی دل سے مطلب شرمندہ بھی تھا اور خفا بھی تھا کہ سلیکشن بھی صحیح طریقے سے نہیں کیا آپ نے، نہ الیکشن نہ سلیکشن۔ اب اس کی سپیچ اگر میں آپ کے ساتھ بات کروں تو وہی کہ میں نون لیگ اور میرا بھائی اور ہم سب مل کر زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر دوبارہ حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو الیکشن سے 2 دن پہلے تک ایک دوسرے کو گھسیٹ رہے تھے، حالانکہ انہوں نے پہلے کولیشن حکومت کی ہوئی ہے،
رگڑے لگا رہے تھے، کہہ رہے تھے، بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے میں تو دوبارہ اس شخص کے ساتھ بیٹھ کے حکومت نہیں کرنا چاہوں گا، خاص کر کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ اب آ گئی وہاں پر ہی بات، اور بات وہاں پر ہی آئی تو پھر انہوں نے خود اناؤنس کر دیا کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے سادہ اکثریت نہیں ملی ہے، لیکن جو ملی ہے اس کے اوپر شکر بھی کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ مل کے، انڈیپینڈنس کو بھی اجازت دیتا ہوں اور ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں مل کے بیٹھ کے حکومت کرتے ہیں اور پاکستان کو کھاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے 2 دن پہلے، آج پھر بیٹھیں گے اور بیٹھ چکے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد ملاقات کر لی ہے اور طے ہو گیا ان کے درمیان چیزیں، اتنا زیادہ گیپ نہیں ہے، اس کے اوپر میں آتا ہوں۔ اب میں ذرا 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہارے کون کون سے بڑے برج ہلے ہیں اور جیتے کون کون سے۔ جو مین لوگ ہیں ان کا میں ذرا نام آپ کے سامنے لینا چاہوں گا۔ ڈاکٹر حسن نثار ہیں، نثار جٹ صاحب نے شکست دے ڈالی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو، یعنی کہ رانا ثناء اللہ صاحب اپنے ہوم گراؤنڈ سے ڈیفیٹڈ ہوئے ہیں، اپنے ہوم گراؤنڈ سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ جمشید دستی صاحب مظفر گڑھ سے کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ امجد علی خان نے امیر مقام کو فارغ کر ڈالا کے پی کے سے۔ امیر مقام جو ہے وہ ایک اور سیٹ سے شاید کامیاب بھی ہوئے ہیں، 2 سیٹوں پہ وہ لڑ رہے تھے۔ اس کے بعد محمد بشیر خان نے سراج الحق کو فارغ کر دیا۔ اس کے علاوہ گوہر علی خان نے عبد الرؤف کو فارغ کر ڈالا ہے۔ عمر ایوب نے جو بابر نواز ہیں ان کو، اسد کیسر نے فضل علی کو فارغ کر دیا، علی محمد صاحب جیت گئے ہیں، محمد فضل خان ایمل ولی خان کو الیکشن سے آؤٹ کر ڈالا انہوں نے، سید شاہد احد خٹک ہیں انہوں نے پرویز خٹک کی وکٹ اڑا دی ہے، پھر علی امین گنڈا پور ہیں، مولانا فضل الرحمان کو ان کے ہوم گراؤنڈ سے فارغ کیا ہے۔ اس کے علاوہ لطیف کھوسا صاحب نے سعد رفیق کو ان کے اس حلقے سے فارغ کیا جس سے وہ پہلے بھی جیتتے آ رہے ہیں۔ پھر آگے اگر بات کریں تو حامد رضا خان صاحبزادہ وہ جیت چکے ہیں فیصل آباد NA 104 سے، اور انہوں نے بھی بڑی اچھی کامیابی حاصل کی ہے۔ پھر شہریار آفریدی صاحب جو ہیں وہ بھی جیت چکے ہیں۔ تو یہ چند نام تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ جیت چکے ہیں اور انہوں نے کئی بڑے بڑے برج ہلا دیے ہیں۔ اب بات کرتا ہوں KP کے پنجاب، سندھ، بلوچستان۔ KPK میں عمران خان صاحب کی حکومت بننے جا رہی ہے، کلین سویپ کر لیا گیا ہے، اور سندھ میں پیپل پارٹی نے کلین سویپ کیا ہے اور زرداری صاحب حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ ہوگی، چند جو مکس اچار ہوتا ہے پہلے بھی آتا ہے، وہاں پہ کسی کو اکثریت نہیں ملتی ہے، بلوچستان کے لوگ پہلے ہی بڑے خفا ہیں، پتہ نہیں وہ ووٹ کیسے کاسٹ کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ کولیشن گورنمنٹ آئے گی پہلے کی طرح۔ اب بات کرتے ہیں پنجاب میں، اور پنجاب میں جو فرق ہے، ڈیفرنس ہے، وہ 19-20 کا ہے۔ آزاد امیدوار کوئی 127, 28, 130 ہیں، اور جو نون لیگ کے ہیں وہ بھی تقریباً 120 کے قریب ہیں۔ اب پیپل پارٹی بھی کچھ سیٹیں لی ہیں اور بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بھی سیٹیں ہیں، تو یہ میچ بڑا ٹف رہا ہے پنجاب میں۔ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ ابھی لنگر کر رہی ہے کہ PTI کے پاس جائے گی یا پھر نون لیگ اور پیپل پارٹیز کے اوپر اپنا اقتدار رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی اکٹھا مل کر ہی کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے الگ الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتا ہوں فیڈرل حکومت کی جانب چلتے ہیں، جو وفاقی حکومت ہے۔ تو وفاقی حکومت میں اگر دیکھا جائے ابھی رزلٹ تھوڑے سے ڈیلے بھی ہیں، پینڈنگ بھی ہیں، ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ تو انڈیپینڈنس جو ہیں وہ 100 کا فگر کراس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 65 سیٹیں نون لیگ کے پاس ہیں، 50 سیٹیں پیپل پارٹی کے پاس ہیں، پھر 17 سیٹیں MQM کے پاس چلی گئی ہیں۔ اس طرح سیٹیں نیچے آ رہی ہیں، 1-1, 2-2 کر کے بھی۔ IPP مکمل ناک آؤٹ ہو چکی ہے، اور پارلیمنٹیرین PTI پارلیمنٹیرین جو تھی پرویز خٹک صاحب وہ بھی ناک آؤٹ ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ یہ دونوں آپ الیکشن ہار چکے ہیں جن کو بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے اور جنہوں نے بہت کچھ کیا ہے۔ تو وفاق میں بھی میچ بڑا تکڑا پڑنے والا ہے۔ اگر تو نون لیگ
اور پیپل پارٹی اور باقی اتحادی مل کے حکومت بنا جاتے ہیں تو یہ بھی مضبوط حکومت نہیں ہونی ہے. یہ ایک تو مخلوط حکومت ہونی ہے اور ایک کمزور ترین حکومت ہونی ہے جس کے سامنے عمران خان کی بہت تکڑی اپوزیشن بیٹھی ہونی ہے. یعنی کہ وقت وہاں پر ہی آ کے رک گیا ہے جب عمران خان صاحب نے 9 اپریل کے بعد 10 کو یا 11 اپریل کو عمران خان صاحب نے اسمبلی سے ریزائن کروا دیے تھے، قومی اسمبلی چھوڑ دی تھی. تو اس ٹائم عمران خان صاحب کی جتنی مضبوط ترین اپوزیشن ہونی تھی سیم وہاں پر ہی اب بات آ کے رک گئی ہے. اگر اپوزیشن بناتے ہیں، اگر حکومت کی طرف اگر بات کرتے ہیں تو جماعت اسلامی کے ساتھ بھی الحاق ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے الحاق کرنا ہے انہوں نے. یہ انڈیپینڈنٹس جتنے بھی ہیں ایک سیاسی جماعت کے ساتھ الحاق کرنا ہے، اور کسی نہ کسی چھوٹی سیاسی جماعت کے ساتھ الحاق کرنے کے بعد ان کو مخصوص سیٹیں بھی تب ہی ملیں گی. تو الحاق کرنے کے بعد دیکھا یہ جائے گا کہ ان کے نمبرز کتنے اور کتنے لوگوں کو یہ اور ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں، پھر یہ حکومت بنا سکتے ہیں. حکومت جو فیڈرل کی ہے اس کے اوپر دعویٰ پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے، نون لیگ بھی کر رہی ہے اور پیپل پارٹی بھی کر رہی ہے. پی ٹی آئی جو دعویٰ کر رہی ہے وہ اس کے پاس نمبر بھی زیادہ ہیں، آزاد امیدوار بھی زیادہ ہیں اس کے پاس. اور ایک چیز ہے کہ وہ اگر کسی ایسی سیاسی جماعت کے ساتھ الحاق کر جاتی ہے کہ جس کے پاس اور سیٹیں بھی ہیں یا ان کے اور بھی حمایتی ہیں تو وہ حکومت بنا جائے گی. لیکن اگر حکومت نہیں بھی بنتی فار ایگزامپل، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپوزیشن بہت تکڑی ہے، اور یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے 2024 میں، چاہے نون لیگ کی ہے چاہے پی ٹی آئی کی ہے، یہ زیادہ دیر چلے گی نہیں. بہت بڑے بڑے اینالسٹ، قانون دان اور بڑے لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ 2 سال سے زیادہ نہیں چلنے والی حکومت. نون لیگ اور پیپل پارٹی کے اندر اب پھڈا بننا ہے ایک چیز کے اوپر، اور یہ ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے اوپر. صدر تو زرداری صاحب بن جائیں گے، لیکن وزارت عظمیٰ کے اوپر پھڈا بننا ہے، کیونکہ پچھلی بار وزارت عظمیٰ نون لیگ کو چلی گئی، اس بار بلاول بھٹو نہیں جانے دیں گے. اگر بلاول بھٹو صاحب کولیشن گورنمنٹ دوبارہ بنا لیتے ہیں تو سارا کچرا ناکامیوں کا پھر بلاول بھٹو کے ساتھ پہ ہوگا، اور پہلے پرائم منسٹر ہوں گے زندگی میں، پہلی دفعہ آئے اور پوری قوم کا کچرا ان کے سر پہ پڑ جائے گا، پوری ناکامیوں کا. تو ان کو یہ بھی چیزیں سوچنی پڑیں گی. اس کے بعد معاملات اب بہت سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور ابھی تک رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس نہیں کیا جا رہا ہے. رزلٹ جیسے ہی اناؤنس ہوگا پھر اس کے بعد 3 دن ہوں گے تمام انڈیپینڈنٹس کے بعد کہ وہ جائیں اور کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. اب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی. اڈیالہ جیل میں بیٹھا شخص اتنا اہم ہو چکا ہے، پہلے بھی جتنا اہم تھا اس سے بھی زیادہ کئی زیادہ اہم ہو چکا ہے. بڑی پیشکش کی جا رہی ہیں ان کو، بڑی آفرز ہو رہی ہیں، بڑی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، بڑے اس کے سامنے شرائط بھی رکھی جا چکی ہیں. ہی ہیز ریجیکٹڈ، ہر چیز ریجیکٹ کر چکا ہے وہ، اور اس نے کہا ہے کہ میری قوم نے مجھ پہ اعتبار کیا ہے. اب عمران خان صاحب کے ساتھ آج علی ظفر صاحب ملیں گے اڈیالہ جیل میں، اور اس کی اسٹریٹجی کے اوپر بات کریں گے کہ نیو حکمت عملی کیا ہوگی. نمبرز گیم بتائی جائے گی عمران خان صاحب کو، اور کچھ نمبر گیم وہ بھی ہے جو بھی چیلنج ہونے جا رہی ہے، اور وہ بھی جو چیلنج ہوگی وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے سیٹوں میں ردل بدل آنا ہے. کچھ ہاریں گے کچھ جیتیں گے، دوبارہ یہ معاملات سیدھے ہوں گے، کیونکہ پریشر بہت تھا آروز کے اوپر. اب آپ کو میں اگر بات بتاؤں تو خوشاب سے ایک آروز نے تو ریزائن کر دیا تھا کہ میرے اوپر اتنا پریشر ہے پچھلے 14 دن سے کہ میں سوچ نہیں سکتا. تو اس طرح بڑی چیزیں ہوئی ہیں الیکشن میں، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں نون لیگ اور پیپل پارٹی اکٹھی ہو کے کن شرائط کے اوپر بیٹھتی ہے، کون سی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے امیدوار ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب اپنا آخری پتہ کون سا کھیلنے جا رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.